الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما گرامی قدر سامعین حضرات، آج بحمد اللہ تعالی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس عنوان پر ہمارے خطبات جمعہ کی تعداد 60 ہو گئی ہے۔ اللہ کریم صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فریقین کو اس کے مقتضا پر 100% عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعہ پر بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ میں بخیریت پہنچ گئے، اور پہلی منزل مدینہ میں مقام قباء تھا، جہاں بنی عمر ابن عوف کے لوگ رہتے تھے۔ وہاں کچھ دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، لوگوں کی ملاقاتیں ہوتی رہی، مدینہ کے لوگ آتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے قباء میں سب سے پہلا کام یہ کیا کہ مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد آپ وہاں سے چلے، جمعے کے دن سفر شروع کیا۔ میں نے یہ بتایا، یہ یاد رکھنا ہے، مدینہ شہر کے باہر یہ مقام قباء ہے، مدینہ کی آبادی سے پہلے وہاں ایک قبیلہ آباد تھا، تھوڑا سا فاصلہ تھا، پیدل سفر ہے۔ جمعے کے دن چلے، رستے میں آبادی سے قریب ایک محلہ ہے بنی سالم کے لوگوں کا، اس محلے میں آپ نے اپنی زندگی کا پہلا جمعہ پڑھایا۔ کہاں؟ بنو سالم، مدینہ سے تھوڑا باہر، یوں کہہ لیں اچھالی شہر ہے۔ اب شہر کی آبادی بالکل متصل ہے، لیکن یہ جو غوث نگر بولتے ہیں، مناڈا،
یہ شہر کا حصہ بھی ہے لیکن شہر سے تھوڑا سا الگ محلہ ہے، تو یہاں آپ نے بنی سالم کے محلے کے اندر آپ نے اپنی زندگی کا پہلا جمعہ پڑھا ہے، اور اس جمعے کے خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی اور پرہیزگاری کے اوپر زور دیا، جس خطبے کی تفصیل پچھلے جمعہ پر میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب یہاں سے آگے جمعے کے بعد آپ کا سفر مدینہ شہر کے اندر ہے۔ توجہ ہے نا، بات ذہن میں آ گئی نا ساری، اب توجہ کریں۔ تو جب آپ قباء سے چل رہے تھے تو مسلمانوں کے انصار کا 500 افراد جو ہیں وہ اسلحے سے لیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی دائیں جانب بھی چل رہے ہیں اور بائیں جانب بھی چل رہے ہیں۔ اس انداز میں آپ علیہ السلام مدینے میں داخل ہو رہے ہیں، اور ایک شاہانہ انداز تھا۔ جب آپ مدینے میں پہنچے تو عالم یہ تھا خوشی کا کہ مدینے کی عورتیں گھروں کی چھتوں کے اوپر چڑھ گئیں اس روح پرور نظارے کو دیکھنے کے لیے۔ میں نے یہاں آپ کو ایک بات پہلے بھی بتائی کہ یہ عورتیں چھت کے اوپر چڑھیں تو آگے مردوں کو دیکھ رہی ہیں، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب تک پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ اس سے 5 سال کے بعد پردے کے احکامات نازل ہوئے، تو وہ اوپر چڑھ گئے، اور ادھر بچیاں مدینے کی باہر نکل آئیں اور انہوں نے کچھ اشعار پڑھے جناب رسول اللہ کو دیکھ کر۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ یہ وہ اشعار پڑھ رہی تھی۔ مطلب کیا ہے کہ ثنیۃ الوداع کے مقام سے ہمارے اوپر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ جس طرف آ رہے تھے نا آپ، جس طرف سے آ رہے تھے وہاں ثنیۃ الوداع کے پہاڑ تھے، تو وہ بچیاں کہتی ہیں ثنیۃ الوداع کی جانب سے ہمارے اوپر 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، جب تک اللہ کی طرف پکارنے والا باقی ہے ہمارے اوپر شکر واجب ہو گیا ہے۔ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، اے وہ ذات مبارک جو ہم میں پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں، اللہ کی طرف سے وہ امور لے کر آئے ہیں آپ۔ یہ پڑھے انہوں نے، اور کچھ اشعار یوں پڑھے: نحن جوار من بنی النجار یا حبذا محمد من جاری، ہم لڑکیاں ہیں بنی نجار کی۔ یہ بنی نجار ایک قبیلہ ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی تفصیل بھی۔ ہم لڑکیاں ہیں بنی نجار کی جن کا پڑوس محمد بنا ہے، جن کا پڑوسی محمد بنا ہے، اور فرت مسرت سے ہر طرف آواز تھی جا نبی اللہ، جا رسول اللہ، اللہ کے نبی آ گئے ہیں، اللہ کے رسول آ گئے ہیں۔ تو یہ آپ کا استقبال تھا، یہ ولادت کا جشن نہیں تھا۔ کیا تھا؟ استقبال تھا۔ جب آپ برف سے نفیس آ رہے تھے، میں اس کے اوپر بحث کر چکا ہوں پہلے، اور یہ اس کے بعد پھر کبھی نہیں ہوا، تو یہ استقبال تھا۔ تو یوں وہ پڑھ رہی تھی۔ حضرت براء بن عازب، یہ بخاری کے اندر ہے کہ میں نے مدینہ کے اندر جتنا اس دن خوشی دیکھی پھر ایسی خوشی کبھی نہیں دیکھی، ایسی خوشی تھی۔ اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے، مدینہ روشن تھا، روشن تھا۔ بھئی خوشی سے روشنی ہوتی ہے نا، اس روشنی سے کمکمے اور بتیاں مراد نہیں ہیں، روشن تھا، ہر طرف خوشی کے شادمانے تھے۔ اور جب رسول اللہ کا انتقال ہوا، ہر طرف تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ تاریکی کا معنی اندھیرا یہاں نہیں ہے، بلکہ دل بجھ گئے تھے، دل پریشانی، غم کی کیفیت تھی ان چیزوں کے اوپر۔ تو یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور آپ کی قبر میں رکھ کر مٹی نہیں جھاڑے تھے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر تبدیلی پاتے تھے، ہم اپنے دلوں کے اندر
دن تبدیل ہو گئے آپ کی وفات کے ساتھ۔ اور پھر جب آپ آئے مدینہ میں، اس وقت مدینہ کے اندر جو حبشی لوگ رہتے تھے انہوں نے نیزہ بازی کے کرتب دکھائے۔ اس طرح خوشی کا عالم تھا، ایک عظیم مہمان، کائنات کا عظیم مہمان اپنے وطن کو چھوڑ کر مدینہ میں آ رہا ہے۔ اب یہ کیفیت ہے، عورتیں چھتے کے اوپر چڑھی ہوئی، بچیاں اشعار پڑھ رہی ہیں اور صحابہ خوشی کے۔ اور اب اس کیفیت میں کیا ہو رہا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کی مہار کو ڈھیلا چھوڑ دیا، بالکل ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اب ہر صحابی، اب جس نے ایمان لایا امام الانبیاء کے اوپر، وہ مہار پکڑتا، ہر کی خواہش ہوتی کہ آپ میرے گھر میں آئیں، میرے غریب خانے کے اوپر آئے، پکڑتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ چھوڑ دو، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، یہ معمور ہے اللہ کی جانب سے، اس اونٹنی کو حکم ملا ہے، یہ اپنی مرضی سے نہیں جا رہی، اللہ جہاں اس کو روکے گا وہاں۔ اب ہر کی خواہش ہے آپ میرے گھر میں آئیں۔ اگر آپ اپنے اختیار سے کسی کے گھر میں چلے جاتے تو دوسرے کے دل میں کیا ہوتی؟ افسوس ہوتا نا، دوسرے کے دل میں حسد کا جذبہ بھی پیدا ہوتا تھا۔ لیکن ایک حکیمانہ طریقے سے جناب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی اونٹنی کی مہار کو چھوڑ دیا۔ اب کیا ہے، آپ کے دل کی خواہش کیا تھی کہ میری اونٹنی کہاں رکے، میں کہاں رہوں؟ آپ چاہتے یہ تھے کہ محلہ بنی نجار کے اندر میں رہوں۔ بنی آپ کے دل کی خواہش تو یہ تھی کہ میں بنی نجار کے اندر رہوں۔ خواہش کی وجہ کیا تھی؟ وجہ خواہش کی یہ تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم جناب عبد المطلب کے ننھال جو تھے، نانکے، وہ بنی نجار کے لوگ تھے، مدینہ کے لوگ تھے۔ اس لیے آپ کے دادے کے جو رشتہ داری تھی ننھالی، اس بنیاد پر میرے نبی کا دل کیا تھا کہ میں کہاں رہوں؟ بنی۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ خیال بھی تھا نا کہ اگر میں اپنی مرضی سے رہوں تو محبت میں ہر ایک آگے ہے، محبت میں ہر ایک، عشق میں تو ہر ایک آگے ہے اور اپنی ساری چیزوں کو میرے اوپر قربان کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اگر میں اپنے اختیار سے بنی نجار کو ترجیح دوں تو دوسروں کے دلوں میں کیا جائے گا؟ تو خالق کائنات نے اب اپنے پیغمبر کی خواہش کو بھی بڑے عجیب انداز سے پورا کیا۔ اونٹنی کی مہار کو نبی پاک نے ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اب اونٹنی خود بخود جا کر بیٹھ گئی۔ یہ بنی نجار کا محلہ ہے اور جس جگہ پہ اونٹنی بیٹھی تھی آج اس جگہ کے اوپر مسجد نبوی قائم ہے۔ سمجھ رہے ہو بات؟ یہاں اونٹنی بیٹھ گئی، بیٹھی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اترے نہیں، اترے یہاں تو گھر کوئی نہیں تھا نا، یہاں اترے نہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ کی اونٹنی پھر اٹھ گئی اور اٹھ کر تھوڑے آگے چلی، آگے جا کر پھر بیٹھ گئی اور پھر اٹھی اور پھر واپس اسی جگہ کے اوپر آپ اونٹنی بیٹھ گئی۔ جو ہی اونٹنی بیٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی سے نیچے تشریف لائے۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے پالان اٹھایا اور اپنے گھر میں لے گئے۔ دوسری روایت میں آتا ہے آپ نے پوچھا کس کا دروازہ قریب ہے؟ ابو ایوب کہتا ہے میرا دروازہ قریب ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں مہمان بھی اسی کا ہوں جہاں اونٹنی بیٹھی ہے جس کا دروازہ قریب ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ فضل کس کو ملا؟ بولتے نہیں ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری کو۔ ابو ایوب نے دوڑ کر پالان اٹھایا، گھر میں لے گئے۔ میرے نبی نے فرمایا بندہ اپنے پالان کے ساتھ ہوتا ہے، بندہ اپنے پالان کے، جدھر پالان گیا میں نے بھی ادھر جانا ہے۔ اب وہ پالان ادھر گیا، نبی پاک ادھر، ابو ایوب انصاری کے گھر میں، اب اونٹنی پیچھے رہ گئی۔ ایک صحابی ہے، میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا، یہ وہ شخصیت ہے جو مدینہ میں اسلام کا چراغ جلانے میں جس نے سب سے پہلے ابتدا کی تھی، جناب اسعد ابن زرارہ۔
کیا؟ اسعد، الف سین عین دال، اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی پاک کی وہ اونٹنی جس کا نام قصوا تھا، اس کو لے کر اپنے گھر میں لے گئے، اور یہ اونٹنی حضرت اسعد کے گھر میں رہتی تھی۔ حضور کس کے گھر میں؟ چلو جو نہیں بول رہے میں ان سے کہہ رہا ہوں، وہ بھی بول لیں۔ حضور کس کے گھر میں؟ اونٹنی کس کے گھر میں؟ اونٹنی کا نام کیا ہے؟ قصوا، قاف دو نقطہ صاد واو الف حمزہ، قصوا۔ اور یہ اونٹنی خرید کر کس نے دی تھی؟ ذرا پیچھے پلٹے نا، کدھر میں پڑھ؟ اونٹنی خرید کر کس نے دی تھی؟ اور میرے نبی نے کہا میں مفت نہیں لوں گا بلکہ قیمت۔ یہ پہلا موقع ہے جب صدیق اکبر کے ہدیے کا قیمت دی گئی، اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، وگرنہ کسی موقع پر آپ نے صدیق اکبر کے ہدیے کی قیمت نہیں دی۔ چلو آگے چلتے ہیں، اب آ جاؤ، آپ مہمان کس کے بولیں گے تو میں آگے چلوں گا۔ بھائی مجھے تقریر کا کوئی شوق نہیں ہے، تقریر کا شوق ہوتا نا تو میں آپ کے پاس جمعہ نہ پڑھاتا، پھر پیسے بھی آتے، لچھے دار تقریریں بھی ہوتی، سفر بھی ہوتا، گاڑی بھی ہوتی، شہرت بھی ہوتی۔ اگر تقریر کا مجھے فن آتا ہے تقریر کرنے کا اللہ کے فضل سے، لیکن یہاں میں سبق کی نیت سے بیٹھا ہوں، آپ کے پاس بیٹھا ہوں کہ اللہ نے اگر مجھے تھوڑا بہت دیا ہے تو اپنے علاقے کا حق پہلے بنتا ہے، اس لیے بیٹھا ہوں، اس لیے بولو بولو، یہ سبق ہے۔ کس کے مہمان بنے؟ اب جہاں میں دلچسپی کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں، بڑی زبردست ایک چیز، شاید آپ میں سے جو صاحب مطالعہ لوگ ہوں ان کو شاید پتا ہو، لیکن مجھے امید ہے کہ اکثریت کو نہیں پتا ہوگا۔ آپ مہمان کس کے بنے؟ ابو ایوب انصاری کے۔ اب یہ کون ہے ابو ایوب؟ جی ابو ایوب کون ہے؟ تعارف کراؤں نا؟ طبہ شاہ یمن، یمن کا بادشاہ طبہ، تے بے عین، طبہ۔ میں اس کی تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، وہ ایک خاص ارادے کے لیے نکلا یمن سے، پیدل اس کے ساتھ 1,30,000 سوار فوج ہے اس کے ساتھ۔ یہ علامہ حلبی نے لکھی، سیرت حلبیہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور پیدل سوار اس کے ساتھ تھی 1,20,000 پیدل فوج، وہ نکل رہا ہے۔ 400 علماء تورات بھی اس کے ساتھ ہیں۔ کتنے؟ 400 تورات کے علماء۔ تورات کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ کس پیغمبر پہ اتری؟ جناب موسیٰ علیہ۔ ہم نے پچھلی کتابوں کے اوپر ایمان لانا ہے، تو یہ جنرل نالج تو ہے ہی ہے، لیکن ہمارے دین کا حصہ ہے۔ تورات حضرت موسیٰ کے اوپر اتری۔ اب اتنی بڑی فوج کے ساتھ طبہ ایک سفر کے اوپر رواں دواں ہے۔ کتنے علماء اس کے ساتھ ہیں؟ 400۔ کس کتاب کے علماء ہیں؟ یہ لشکر جب یثرب میں ٹھہرا، یہ مدینہ کا پہلا نام ہے یثرب، آگے جا کر بتاؤں گا حضور نے اس کا نام یثرب سے بدل کر مدینہ طیبہ رکھا، تو یہاں جا کے ٹھہرے، تو یہ ان علماء نے فیصلہ کیا کہ ہم سابقہ آسمانی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی پاتے ہیں، آخری نبی جس کا نام محمد ہوگا اس کی ہجرت گاہ یہ جگہ ہوگی، اس کی جا ہجرت گاہ۔ یہ صرف اس نبی کا تذکرہ نہیں ہے، اس نبی کے یاروں کا تذکرہ بھی پچھلی کتابوں میں موجود ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ ان محمد کے ساتھیوں کی خبریں تورات کے اندر بھی تھیں اور حضور کے ساتھیوں کا دفاع کرنا ہے نہیں کرنا؟ جان چلی جائے تب بھی۔ کیوں؟ نبی کی سیرت محفوظ ہے تو میرے نبی کے صحابہ کی وجہ سے، نبی کے غزوات محفوظ ہیں تو ان کی وجہ سے، نبی نے جو قرآن دنیا کو دیا وہ محفوظ ہے تو، حدیث محفوظ ہے تو کن کی وجہ سے؟ تو 400 علماء طبہ کے ساتھ ہیں۔ ان کا پروگرام بن گیا کہ ہم اس نبی کا کیا کریں؟ انتظار کریں۔ طبہ کو یہ بات پتہ چلی
کہ میرے ساتھ جو 400 علماء تورات ہیں وہ نہیں جانا چاہتے آگے. تبا نے بلا بھیجا. بتاؤ بھائی کیوں نہیں آنا چاہتے, کیا وجہ ہے کہ تم یہاں رہنا چاہتے ہو؟ ان 400 علماء نے یہ بات بتائی کہ ہم آسمانی کتابوں کے مطالعہ سے اس بات کا علم رکھتے ہیں آخری نبی جس کا نام محمد ہوگا اور اس نے اللہ کے گھر کی عظمت کو 4 چاند لگانے ہیں, اس نبی نے ہجرت کر کے اسی مقام پر آنا ہے. اس نبی نے ہجرت کر کے اسی, لہذا ہم اس نبی کے انتظار میں یہاں رہنا چاہتے ہیں, اس نبی کے انتظار میں یہاں رہنا. تو طبا نے کہا ٹھیک ہے. اس پرویز مشرف کو تھوڑا ہے, اس نے کہا ٹھیک ہے آپ یہاں رہ دیں. ہر عالم کو اس نے گھر تعمیر کر کے دیا. میں تعارف کرا رہا ہوں ابو ایوب انصاری کا. حضور کس کے گھر میں مہمان بنے؟ ابو ایوب انصاری کے. 400 علماء کو طبا شاہ یمن نے گھر بنا کر دیے تھے اور پھر ایک باندی خریدی اور اس باندی کو آزاد کیا. اب مجھے یہ بھی بتانا پڑے گا باندی کیا ہوتی ہے. جنگوں میں جو قیدی بنتے تھے وہ لڑکے ہوتے, مرد ہوتے تو ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا. جیلیں نہیں ہوتی تھیں, ان کو غلام بنا لیا جاتا تھا. عورتیں ہوتی تو ان کو کیا بنا دیا جاتا؟ باندی. اب ان کے احکامات آپ بھی فکر میں. اب پوری دنیا کے اندر کہیں بھی غلام اور باندیوں کا وجود نہیں ہے. یہ جو نوکر ہیں نا گھروں میں کام کرنے والے تنخواہ کو, ان کو غلام باندیاں نہیں کہتے. اب پوری دنیا کے اندر غلام باندی کہیں بھی موجود نہیں ہے. ان کے احکامات ہیں. اس نے باندیاں خریدی 400 اور ہر عالم کا باندی کو آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح کروایا. کیا کروائی؟ شادی کروائی. اور شاہی طور پر ان کو مدینہ میں آباد کیا اور ایک عالم کو خط لکھ کے دیا. ایک عالم کو خط لکھ کر دیا کہ جب وہ آخر الزمان نبی آئے تو اس نبی کو میرا سلام بھی کہنا اور اس نبی کو میری یہ اطلاع دینا کہ میں آپ کے اوپر ایمان لایا تھا, میں آپ کے اوپر. اور اگر اس کی زندگی, تیری زندگی میں وہ نبی آ جائے تو یہ خط اس کے حوالے کر دینا. اگر تیری زندگی میں نہ آنا تو یہ خط اپنی اولاد کو دے دینا. اس طرح یہ خط چلتے چلتے ابو ایوب اور ایک گھر جو تھا اس طبا نے جناب محمد الرسول اللہ کے لیے بنایا تھا. کس کے لیے؟ اور اس گھر کی رکھوالی اسی عالم کو دی جس عالم کو خط دیا. اسی عالم کی اولاد میں تھے ابو ایوب انصاری. سمجھیے, اسی عالم کی اولاد میں تھے کون؟ باقی جتنے انصار ہیں وہ انہی علماء کی اولاد سے تھے, انہی. اور اس نیت کا یہ اثر ہے کہ جو ہی رسول اللہ کی دعوت مکے سے باہر نکلنا شروع ہوئی ان سارے لوگوں نے کیا لے لیا؟ ایمان لے لیا, آپ کی نبوت کو تسلیم کر لیا. تو آپ ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہے. اور ایک عالم یہ بات کہتے ہیں کہ اگر یوں کہا جائے کہ آپ ابو ایوب انصاری کے گھر میں نہیں رہے بلکہ اپنے گھر میں رہے تو یہ کہنا بھی بے جا نہیں ہوگا, یہ کہنا بھی بے جا نہیں ہوگا. تو بہرحال آپ ابو ایوب انصاری کے گھر میں آئے اور ابو ایوب انصاری نے وہ خط جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طبا شاہ یمن کا دیا. اس خط کا مضمون میں صرف آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اس خط میں لکھا ہوا تھا شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بار النسم فلو مد عمری الی عمرہ لکنت وزیرا لہ وابن عم وجاہدت بالسیف اعداہ وفرجت عن صدرہ کل غم. اس نے کہا طبا شاہ یمن نے اس خط میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ اللہ کے رسول برحق ہیں. اگر میری عمر ان تک پہنچی تو میں ضرور ان کا معین اور مددگار ہوں گا اور ان کے دشمنوں سے جہاد کروں گا اور ان کے دل سے ہر غم کو دور کر دوں گا. یہ طبا شاہ یمن نے یہ خط دیا.
حضرت ابو ایوب انصاری نے یہ خط دیا تو اس کے بعد جناب رسول اللہ، اور اس خط کے اوپر مہر لگی ہوئی تھی، مہر بند لفافہ تھا، یہ خط ابو ایوب انصاری کے والدین نے اس کو کھولا بھی نہیں ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط کھولا اور اس خط کے اندر یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر سگالی کے کلمات حضرت جناب طبہ کے لیے 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوش آمدیدی کلمات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ اب گھر کے 2 حصے تھے، ایک نیچے اور ایک ڈبل سٹوری گھر تھا۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا دل یہ ہے کہ آپ اوپر رہیں اور ہم آپ اوپر رہیں اور ہم میں کس طرح حضور کے اوپر رہوں بھائی؟ یہ عشق ہے صحابہ کا۔ کون کہہ رہا ہے؟ بولتے نہیں ہے، مزہ نہیں آتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو ایوب کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ ابھی آپ کے گھر والے نہیں آئے، یہ اگلے جمعے پہ میں انشاءاللہ اگر اس مقام پہ پہنچا تو اگلے جمعے پہ بتاؤں گا، یا اس سے اگلے جمعے پہ بتاؤں گا کہ آپ کے گھر والے کب آئے۔ ابھی آپ اکیلے ہیں اور ساتھ کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو ایوب کہتے ہیں آپ اوپر رہیں اور میں، یہ ادب کا تقاضا ہے، تو ہمیں بھی ادب کرنا چاہیے یا نہیں؟ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ تو حضور نے فرمایا نہیں ابو ایوب آپ نے اوپر رہنا ہے اور میں۔ اب ابو ایوب کا دل کس طرح کرتا ہے بھائی میں حضور کے اوپر اور حضور نیچے رہیں؟ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے سمجھائی بات، اب سمجھو۔ آپ اگر آپ کی توجہ ہے تو میں بات کروں، ہے یا نہیں مجھے تو نہیں پتہ چلا، ہے توجہ؟ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں آپ اوپر رہے میں نہیں، آپ اوپر رہے میں نیچے رہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں نہیں ابو ایوب تو نے کیا رہنا ہے؟ اوپر، اور میں رہوں گا نیچے۔ وجہ یہ ہے کہ میرے پاس لوگ کثرت سے آئیں گے اور ہر وقت تیرے سین سے گزر کر وہ اوپر چڑھیں گے تو تجھے تکلیف ہوگی۔ تجھے کیا ہوگی؟ اس تکلیف سے بچنے کے لیے تو اوپر رہے اور میں۔ بڑی زبردست بات، یہ اصول ہے۔ میں اس سے آگے تھوڑا سا رک کر یہاں کچھ بات کر کے پھر آگے چلتا ہوں۔ حضور نے ابو ایوب کو تکلیف سے، اس کی بہت ساری ہمارے معاشرے کے اندر خرابیاں ہیں۔ راہ دیتے مسیتی وڑی ہے نا تو ایک موٹر سائیکل مسیتی نے بوئے کھڑا ہونا بجڑا پچھو آوے سوکھا لگے، پتہ نہیں تو سکے تھے رہنے سوکھا لگ سی بجے مجھے ممبر پہ اعلان کرنا پڑا پچھلے جمعے بخدا دا نامی تو کتنے موٹر سائیکل کھلا رہا ہے، اب اندر تھوڑی جا پئی، دروازے کے اندر موٹر سائیکل کھڑا ہے۔ آج میں آیا نا تو ایک موٹر سائیکل جو ہے وہ دروازے سے اندر داخل ہونا تو بائیں طرف یوں کھڑا ہے، بس جو بعد میں آئیں گے جنہوں نے گزرنا ہے تیرے موٹر سائیکل کے اوپر سے گزریں گے۔ یہ نبوی تعلیم ہے۔ تو خدا کے لیے آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو گے تو تمہارے لیے اللہ آسانیاں پیدا کرے گا۔ دیکھ تو لو کہ میں رستے کو بند کر رہا ہوں، یہ جس طرح ساڑھے دکاندار کیتا ہویا سارے شاپر تے بورے چائے سویرے دکان کھولی تے گلی تے ہدے بیچ رکھ کے اس لے ہوتے بھی ہدے بیچ رکھ کے بھی جدے مرضی لوگ بن اسا ٹھیکہ چاہے لوگوں دا۔ یہ پیغمبر کی تعلیم نہیں ہے۔ اگر لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرو گے تو تیری نمازیں پھر تیرے کام نہیں آئیں گی، پھر تیرے روزے تیرے کام نہیں آئیں گے، تسبیحاں تیرے کام نہیں آئیں گی۔ گھر بنایا تے سیڑھیاں ساریاں نہیں بولتے، جنہاں دیا سیڑھیاں گلی تے انہوں نے تو بالکل نہیں بولنا، میں بھی پتہ سیڑھیاں ساریاں۔ اچھا پوچھئے بجناب سنیے سیڑھیاں ساریاں گلی تے نہ کوئی گڈی کراس کر سکنی تے نہ کوئی بندہ کراس کر سکنا، تو جی ہر کوئی کیتی بیٹھا۔ دلیل دیکھو، لگتا ہے انجے بتو سا اکٹھے قبر چ اکٹھے رہنا، تو نے اپنا حساب دینا ہے اور لوگوں نے یہ مال غنیمت کے اندر خرد برد کی طرح ہے۔ اپنی سیڑھیاں اپنے دروازے کے اندر رکھو نا، اپنی حد کے اندر رکھو نا، اپنی حد چھوڑ کے رکھو نا، رستے تو نہ تنگ کرو۔ بات کہاں سے میں نے یہ کی؟ ابو ایوب انصاری کو حضور نے اوپر رکھا اس لیے کہ میرے پاس مہمان آئیں گے اور تجھے تکلیف ہوگی۔ اب ایک بندہ 2 ہاتھ سے مصروف ہے، مثلا موچی ہے 2 ہاتھوں سے جوتے گانٹ رہا ہے یا تلہ چڑھا رہا ہے، یہ تھے مولوی صاحب آئے السلام علیکم،
تو بات انہوں نے ہاتھ بھی مان ملایا، اس ہاتھ چھوڑا تے ملایا تے، لیکن وہ اندر جڑی کاوڑ چڑھی ہے نا، اس واسطے لفظ اس کو کوئی نہیں ہے میں تو نہ کھا کے۔ تو وہاں شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ جو بندہ دو ہاتھوں سے مصروف ہو اس کو ہاتھ نہ ملا، اس کو ہاتھ نہ ملا۔ اب وضو کر رہا ہے تو وضو کے وقت سلام جائز ہے؟ علماء نے لکھا ہے وہ دعائیں پڑھ رہا ہو اس کو سلام نہ کرو، اگر دعائیں نہ پڑھ رہا ہو تو پھر کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ مشغول ہے، آپ کے سلام کا جواب دے گا یا نہیں۔ ایک بندہ تلاوت کر رہا ہے، وہاں سلام آ کر نہیں کرنا، یہاں میں بیان کر رہا ہوں آپ بیان سن رہے ہیں، بندہ ایک بار سے ہے وہ زور سے گیا السلام علیکم، بھائی نہیں، یہ پہلی بات سن رہے ہیں، اب آپ کے سلام سننے کی گنجائش نہیں ہے۔ شریعت نے ہر ایک بات کی رہنمائی کی ہے، مسلمان کا مادہ ہی سلامتی سے نکلا ہے، جس کے ہاتھ سے سلامتی خیریں پھیلے اس کو مسلمان کہتے ہیں، اور جس کے ہاتھ سے اذیتیں اور تکلیفیں پھیلیں اس کو مسلمان نہیں کہتے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان سلامت رہیں اور جس کی زبان سے بھی دوسرے مسلمان۔ لیکن اس یاد ہے بھائی لوگوں کا علاج یہ تکبر ہے، یہ فرعونیت ہے، یہ نمرودیت ہے، اسی کو ابو جہل ہونا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مثالیں بہت ہیں، اگر اس بات صرف آپ کو قصہ نہیں سنانا سیرت کا کہ آپ قصہ سن کر بس آپ کا ایک دفعہ ردم تو ٹوٹ جاتا ہے نا قصے میں، لیکن یہ بھی میری ذمہ داری ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو پہلو ادب کے، احکامات کے اور امت مسلمہ کی خیر خواہی کے نکل رہے ہیں ان پہلوؤں کو بھی ساتھ ساتھ اجاگر کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب کو کیا فرمایا کہ ابو ایوب تو اوپر رہے اور میں نیچے رہوں گا۔ ابو ایوب نیچے رہے، اور آپ نے وجہ کیا بتائی کہ میرے پاس لوگوں کی آمد و رفت ہوگی اور اس آمد و رفت کی وجہ سے کیا ہوگا؟ تکلیف ہوگی۔ اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری اور ام ایوب وہ اوپر رہنے لگے، تو وہ کھانا بنا کر حضور کا کھانا وہ تیار کرتے تھے، کھانا وہ تیار۔ ابو ایوب کہتے ہیں میرے ہاتھ سے ایک برتن جس کے اندر پانی تھا وہ ٹوٹا اور چھت کے اوپر گر گیا۔ اب چھت ایسی تھی کہ پانی نیچے ٹپکتا، اب ہم بڑے پریشان ہوئے، نیچے نبی پاک اور اوپر ہم، اور پانی کا برتن ٹوٹ گیا ہے، پانی نیچے گرے گا۔ ابو ایوب کہتے ہیں ہمارے پاس وہ سونے والا ایک لحاف، ایک ہی کپڑا یا ایک ہی کمبل موجود تھا، اس کے علاوہ کوئی اور کپڑا نہیں تھا، اس کے علاوہ کوئی اور کپڑا نہیں۔ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہم اتنے اگر عاشق رسول ہوتا نا تو اللہ ہمیں پیغمبر کی ولادت سے 1450 سال بعد پیدا نہ کرتا۔ ابو ایوب کہتے ہیں میں اور ام ایوب اس لحاف کو پکڑا اور اسی اکیلے لحاف کو ڈال دیا اور پانی کو جذب کرنے لگ گئے، یہ پرواہ نہیں کی کہ اور تو گھر میں کپڑا ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں بھی صحابہ جیسا عشق نصیب فرمائے، صحابہ جیسی محبت نصیب فرمائے۔ ابو ایوب کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا تیار کر کے ہم آپ کو دے دیا کرتے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ جب کھاتے تھے کھانا تو بچا ہوا کھانا واپس آتا تھا ہماری طرف، تو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیاں کھانے کے اندر لگی ہوئی ہوتی تھیں ہم برکت کے حصول کے لیے اسی جگہ سے کھانا کھانا شروع کرتے۔ بھائی میں دیوبندی ہوں، ہم بزرگوں کے تبرکات کی نفی نہیں کرتے، بزرگوں نے جو پانی پیا ہے بچے ہوئے پانی کو جہاں سے انہوں نے منہ لگایا اسی جگہ سے منہ لگا کر پینا یہ باعث برکت ہے، لیکن وہ شرک کی حد تک نہ پہنچے۔ ہر ایک چیز کی اپنی درجہ ہے نا۔ تو ابو ایوب کہتے ہیں جہاں آپ کی انگلیاں لگی ہوتی تھی میں اور میری بیوی بچا ہوا کھانا اسی جگہ سے کھاتے برکت کے حصول کے لیے۔ تو ایک دن ہم نے کھانا پکا کر بھیجا
اور وہ کھانا اسی طرح واپس آ گیا. ہم نے غور سے دیکھا انگلیاں نہیں لگی ہوئی. میں پریشان ہو گیا کہیں نبی پاک ناراض تو نہیں ہو گئے. میں فوراً دوڑ کر نیچے آیا, یا رسول اللہ ہم نے کھانا بھیجا, آپ نے اس سے کھانا کھایا نہیں ہے, آپ کی انگلیوں کے نشانات نہیں لگے ہوئے, جہاں آپ کی انگلیوں کے نشانات لگے ہوئے ہوتے تھے میں اور ام ایوب اسی جگہ سے اپنے کھانے کی ابتدا کرتے تھے, آج انگلیاں نہیں ہیں. حضور نے فرمایا آج تم نے کھانے میں لہسن اور پیاز کو ڈالا ہوا ہے اس لیے میں نے کھانا نہیں کھایا, اور اس تم خود کھا لو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کھانے کے اندر پیاز اور لہسن ہوتا ہے فرشتے اس سے گھن محسوس کرتے ہیں. چونکہ میری فرشتوں کے ساتھ ہر وقت گفت و شنود ہوتی ہے, مکالمہ ہوتا ہے, اس لیے میں نے اس لہسن اور پیاز والے کھانے کو. تب ابو ایوب انصاری کو اطمینان آیا اور وہ کھانا انہوں نے کھا لیا. آج بھی ہمیں حکم یہ ہے کہ کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر مسجد میں نہ آؤ. کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کے, اس لیے کہ مسجد کے اندر فرشتے ہوتے ہیں اور فرشتوں کو اس کی بو سے اذیت ہوتی ہے. جہاں کچا پیاز اور لہسن کھا کے بندہ مسجد میں آتا ہے تو فرشتہ اس مسجد کو چھوڑ دیتا ہے, لہذا ہم نے فرشتے کا حق سلب کیا. ہمیں یہ بھی حکم ہے کہ مسجد کے اندر ہوا خارج نہ کرو, کیونکہ فرشتے کو اس سے اذیت ہوتی ہے, نمازیوں کو بھی اس سے اذیت ہوتی ہے, اور لہذا فرشتہ مسجد کو چھوڑ دیتا ہے. تو وہاں احکامات ہیں, مسجد میں آنے کے لیے جو احکامات ہیں, صاف کپڑے پہن کر آؤ, خوشبو لگا کر آؤ, کسی کو تکلیف نہ دو, کچا پیاز کھا کر نہ آؤ, کچا لہسن کھا کر نہ آؤ. کوئی ایسی چیز تم نے کھائی ہے جس سے منہ کے اندر بو آتی ہے تو خوب مسواک کر کے آپ تب مجلس میں جائیں, تب مسجد میں آئیں, تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. تو جناب ابو ایوب انصاری کے گھر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ان کا سلوک ہے ابو ایوب انصاری کا. اور اس کے بعد ہم نے مدینہ کے حالات کو بیان کرنا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ کے حالات کیا تھے. آپ اتنے وقت میں جھولی بھی پھیر لیں, کیونکہ وہ جھولی پھیرنے والا ساتھی نہیں ہے, تو آپ میری طرف توجہ رکھیں. اب اس کو میں نے اگلے جمعے پر بیان کرنا ہے, لیکن تمہید کے طور پر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے, مدینہ میں آپ کا آنا مکمل ہو گیا, آپ ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہے, یہاں تک تو بات آپ نے سن لی. اب میں نے آپ کے سامنے مدینہ کا نقشہ رکھنا ہے. مدینہ کے اندر تین قسم کے لوگ, ایک وہ لوگ تھے جو مسلمان تھے, ایک باہر سے آئے مکہ سے ہجرت کر کے, اور ایک انصاری جو آپ کے اوپر جان مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے. اب جو مہاجرین آئے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, جو انصار ہیں ان کے پاس اپنی زمینیں بھی ہیں, اپنے باغات بھی ہیں, اپنے مکانات بھی ہیں. اور دوسرا طبقہ جو مدینے کے اندر رہنے والا تھا وہ ان مشرکین کا تھا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے, اپنے دین کے اوپر قائم تھے, لیکن ان کو مسلمانوں سے کوئی تکلیف نہیں تھی, بس وہ خاموش تھے اور انہوں کو ابھی دین اسلام کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. تھوڑے عرصے کے بعد جب انہیں دین اسلام کی سمجھ آئی وہ بھی اسلام قبول کر آئے. اور مشرکین کا ایک دوسرا طبقہ وہ موجود تھا جن کو حضور کے آنے سے تکلیف ہوئی اور بڑی شدت سے تکلیف ہوئی, اور وہ حضور کی مخالفت بھی کرتے رہتے تھے, لیکن پھر حالات کے پیش نظر انہوں نے بھی بظاہر کلمہ پڑھ لیا, جن کا سرغنہ عبداللہ بن ابی تھا, کیونکہ انہیں اور دنیا کے اندر بھی رکاوٹیں کھڑی ہوتی لیکن اندر سے وہ اسلام نہیں لائے تھے. ان کو منافقین کہا گیا. اور مدینہ کے اندر ایک تیسرا گروہ تھا جس کو یہود کہتے ہیں. یہود کے تین قبیلے تھے, ایک قبیلہ بنو قینقاع, دوسرا قبیلہ بنو نذیر, تیسرا قبیلہ بنو نذیر بنو قریظہ. بنو قینقاع جو تھے یہ قبیلہ خزرج کے حلیف تھے اور یہ مدینہ کی آبادی کے اندر رہتے تھے. بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ مدینہ کی باہر کی آبادی میں رہتے تھے اور یہ قبیلہ اوس کے حلیف تھے, یہ یہودی قبیلے. اور تیسرا آپ کا وہ دشمن قریش مکہ جنہوں نے آپ کے اوپر مکہ کی زمین تنگ کرنے کے اوپر لگے ہوئے تھے, جنہوں نے آپ کو وہاں رہنے نہیں دیا, آپ کو ہجرت کے اوپر مجبور کر دیا. جب آپ ہجرت کر کے مدینے میں آئے انہوں نے مدینہ کے اطراف میں بسنے والے کفار سے یہ سازش کر کے مدینہ کے اوپر اقتصادی پابندیاں لگوا دی کہ کوئی تاجر مدینہ کے اندر نہ آئے. اور ادھر نبی پاک نے یہ اعلان کر دیا
دیا تھا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لاتا ہے اس کے ذمے فرض ہے کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں۔ اب مدینے کی آبادی بڑھ رہی ہے لیکن مدینے کے اندر معیشت کی تنگی پیدا ہو رہی ہے اور گرد و نواح سے اقتصادی پابندیاں، جس طرح امریکہ پابندیاں لگاتا ہے اسی طرح قریش مکہ نے ساتھ باز کر کے پابندی لگائی۔ اب دیکھو، ایک وہ ہیں جو مسلمان ہیں، ان میں سے دو طبقے، ایک مہاجرین کا جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اپنی ذات کے علاوہ، اور دوسرا انصار کا جن کے پاس مال و دولت بھی موجود ہے لیکن ان کے اوپر مہاجرین کا بوجھ بھی موجود ہے، یہ تو مسلمان ہیں۔ اب مشرکین کے دو طبقے تھے، ایک طبقہ جو اول والے میں مسلمان نہیں ہوا لیکن اس کو مسلمانوں سے کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی، اس طبقے نے بعد میں آ کر اسلام قبول کر لیا۔ دوسرا مشرکین کا وہ طبقہ جنہوں نے اسلام تو بظاہر قبول کر لیا تھا لیکن ہر وقت وہ دشمنی کے اوپر رہتے تھے، اپنے بن کر وہ ڈستے بھی تھے، ان کو منافقین کہا گیا۔ اور تیسرا طبقہ یہودیوں کا، یہودیوں کے اندر بھی دو گروہ تھے، ایک مدینہ کا داخلی گروہ، ایک مدینہ کا بیرونی گروہ، اور چوتھا طبقہ آپ کا وہ دشمن جو مکہ کے اندر رہ گیا تھا۔ انہوں نے مدینہ کے گرد و نواح میں بسنے والی آبادیوں کو مجبور کر دیا اپنے شرف اور اپنے احترام کے بلبوتے، کیونکہ وہ کعبہ کے مجاور تھے، کعبہ کے وہ جانشین تھے، اس لیے ان کے احترام کی وجہ سے تمام تجارتی تعلقات مدینہ والوں کے ساتھ کیا ہو گیا؟ بائیکاٹ ہو گیا۔ اب دیکھیں، باہر سے بھی دشمنی ہے، اندر بھی دشمن موجود ہیں، اپنے بھی کچھ ہیں، لیکن جہاں قیادت کا امتحان ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں کس طرح کی قیادت کی اور 10 سال کے عرصے میں پورے جزیرت العرب پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، ان مخالفتوں کو میرے نبی نے کس بصیرت سے کمزور کیا۔ لیکن میں پھر اور بتانا چاہتا ہوں، یہ مستقل سیاسی عنوان ہے، کوئی سمجھی نہیں؟ لہذا جن کو سیاست بیان کرنے سے کچھ آئیں بائیں شائیں ہوتی ہے وہ بھی خدا کے لیے یہاں آ کر سنیں، یہاں سیاست اسلامیہ کی بنیاد کن تنگیوں میں، کن ترشیوں میں امام الانبیاء نے رکھی اور کیسی قیادت کی کہ 10 سال کے عرصے میں پورے جزیرت العرب کے اوپر اسلام کا بول بالا تھا، اور جزیرت العرب کا اکیلا حکمران تھا، اس کا نام کیا تھا؟ بولیں کیا تھا؟ آپ فقط نبی نہیں ہیں بلکہ آپ وقت کے حکمران بھی تھے۔ آپ کی حکمرانی کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے۔ اگلے جمعے پر آپ 1 بجے تشریف لائیں، میں مدینہ کے پورے حالات تفصیل سے بیان کروں گا۔ جس نے ان حالات کو، کانوں کو صحیح استعمال کر کے، دماغ کو صحیح بر وقت سوچ سمجھ کے دماغ کے اندر ان چیزوں کو ڈال لیا، اس کے لیے 10 سال مدینہ کی زندگی سمجھنا یہ بہت زیادہ آسان ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ اس کو، انسان کو جو ایک اجتماعی حیوان کے طور پر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، اللہ کے حکم کو نافذ کرنے والا بھیجا گیا ہے، اس کے سمجھنے میں مدد ملے گی۔